آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک نئی لہر ہے جو کہ بہت ایکسٹریم بھی ہے وہاں پر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں مسلمان ہیں مسیحی ہیں ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں چرچز کے اوپر مساجد کے اوپر عام لوگوں کے اوپر ہولی دیوالی کے دن حملے ہو رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے ہولی کے دن مسلمان شہری کو قتل کر دینا کیونکہ وہ ہولی نہیں کھیل رہا اور ایٹ دا سیم ٹائم دیر از این 8.2% جی ڈی پی گروتھ ریٹ یہ اس طرح اب یہ چیزیں سیاست کی گہرائی تک جاتی ہیں. سیاست کی گہرائی جو ہے مطلب کہ یہ تمام باتیں آپ نے جو کہیں یہ بی جے پی کے زمانے میں ہو رہی ہیں کہ بابری مسجد کو بھی گرایا گیا، اس کی جگہ مندر بھی گرایا گیا، مسلمانوں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ذرا ہم اپنے معاشرے کو بھی تو دیکھیں. ہم نے یہاں پر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کون سا برابری کا سلوک کیا ہے؟ کیا ہم مطلب ان مذہبی اقلیتوں کے ساتھ بھی وہی مظالم تو نہیں کر رہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو سوال اس لیے یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان میں مذہبی انتہا پسندی کیوں آئی ہے؟ یہ مذہبی انتہا پسندی کی جڑیں بہت گہری ہیں. اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو ہمارے ہاں کے لوگ جو ہیں جن کا تاریخ کے بارے میں مطلب کہ جن کے ذہن میں تقسیم کے علاوہ اور دو نظریے کے علاوہ اور کوئی خیال ہی نہیں ہے، وہ سخت ناراض ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہم اس سلسلے میں اپنے جو بڑے رہنما ہیں ان پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں چونکہ وہ بھی ممنوع ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ سوالات کے اوپر جب تک کھل کے بات نہیں کی جائے گی، بحث نہیں کی جائے گی اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو نہیں بڑھایا جائے گا. میں ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کی جو تاریخ کی مجلسیں ہوتی تھیں یا کانفرنسز ہوتی تھیں، میرا ان میں بہت جانا ہوتا تھا. بہت میرے جاننے والے آج بھی وہاں معرف موجود ہیں جن سے میری دوستی ہے اور بات چیت ہے، اور سب فکر مند ہیں. کوئی مطلب کہ آج ہندوستان کے حالات سے خوش نہیں ہے جیسا کہ ہم پاکستان کے حالات سے خوش نہیں ہیں. لیکن جب تک ہم ان موضوعات پر کھل کر بات نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو الزام نہیں دیں گے، اس وقت تک ان مسائل کے اندھیرے میں ہم گھرے ہوئے رہیں گے اور اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. سر وہاں پر جو تاریخ کی کتابوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں تو آپ نے جیسے بتایا بہت پہلے ہو چکا ہے یہ سب کچھ، وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ اب ایسے چیپٹرز کو حذف کیا جا رہا ہے جو مغلوں کی بات کرتے ہیں جن میں مغلز کی ہسٹری ہے، اکبر کی ہسٹری کو، اور جس طرح سے ویلیفائی بھی کیا جاتا ہے بعض رولرز کو جو کہ شاید اتنا ڈیزرو نہیں کرتے اتنی نفرت، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا چینج تو نہیں ہے جو ہندوستان کو بھی اسپائرل میں کہیں نہیں لے جائے انتہا پسندی کی. اچھا دیکھیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہاں بھی نصاب کی کتابیں ہر بار بدلتی ہیں. جب کانگریس آتی ہے تو نصاب کی کتابیں بدلتی ہیں، بی جے پی آتی ہے تو نصاب کی کتابیں بدلتی ہیں. تو یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ریئیکشن ہے، جس ریئیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. لیکن آپ پھر بھی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہندوستان کے اندر ابھی بھی ایسے مورخ موجود ہیں جو بی جے پی کے اس نظریہ تاریخ کو کھل کر چیلنج کر رہے ہیں. جیسے عرفان حبیب صاحب ہیں علی گڑھ کے اندر، یہ ہربنس مکھیا ہیں جو کبھی جواہر لال نہرو میں پروفیسر ہوتے تھے، یا رومیلا تھاپر ہیں. بلکہ نوجوان مورخ آج کل جو ہیں انہوں نے جب مغلوں کی پر تنقید کی گئی تو انہوں نے مغل تاریخ کے اوپر نئے سرے سے کتابیں لکھنا شروع کی. مطلب کہ مغل عہد میں عورتوں کا کردار، مغل عہد میں مطلب کہ مذہبی اقلیتوں کا کردار، اور خاص طور سے اکبر کو تو بہت بڑا بادشاہ مانتے ہیں چونکہ اکبر جو ہے
وہ تو صلح کل کا حامی تھا، اور اکبر جو ہے وہ تو مذہب کے معاملے میں بہت ہی سیکولر تھا. تو اب انہوں نے مطلب کہ اورنگزیب کو اپنا ہدف بنایا ہے. ہم نے اورنگزیب کو ہیرو بنا کے اکبر کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ تاریخ کو جب تک آپ مذہب کے اس یعنی پنجے سے نہیں نکالیں گے، اور مذہب اور تاریخ کو سیکولر انداز میں آپ نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تاریخ مذہبی نقطۂ نظر سے یا قومی نقطۂ نظر سے تاریخ کو بگاڑا جاتا رہے گا، اور خاص طور سے نصاب کی کتابوں کو، کیونکہ نصاب کی کتابوں کے ذریعے سے نوجوانوں کے ذہن کو بدلا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو آزادی کے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. مثلاً ہائر کمیشن نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ یعنی محمد علی جناح اور اقبال کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتے، یا یہ پابندی بھی ہے کہ آپ مذہبی جماعتوں پر بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو ہم تو کبھی بھی صحیح تاریخ کو لکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تاریخ کو جب تک آپ مذہب اور نظریے سے نکال کر نہیں لکھیں گے، تاریخ کے واقعات کی صحیح تشریح ہو ہی نہیں سکتی. تو پاکستان میں ریاستی مورخ جو ہیں، جو ریاست کے لیے تاریخ لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کو انعامات بھی ملتے ہیں، تو ان کی ہر طریقے سے سرپرستی کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر اب تو میرے خیال سے چند مورخ ہی رہ گئے ہیں، بلکہ کوئی مورخ نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ آزادی کے ساتھ تاریخ کو لکھ سکے، عوامی نقطۂ نظر سے، سیکولر نقطۂ نظر سے. جب تک ہم کوئی ایسا ادارہ نہیں بنائیں گے اور تاریخ کو درست نہیں کریں گے، ہم ذہنی طور پر اسی غلامی میں مبتلا رہیں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا، اور خاص طور پر میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا ٹورڈز ختم کرنا ہے اس کو پروگرام کو، کہ آج بھی انڈیا کے اندر ڈائسینٹ کی جو ایک جیسے انہوں نے عرفان حبیب کا نام لیا، دیگر لوگوں کے نام لیا، آپ آج ان کی جو پاپ کلچر ہے اس کے اندر جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں، ورون گروور جیسے، کنال کامرا جیسے فیس بک پیج آئی ریمبر میڈ مغل میمز، جو کہ اکبر کو جو ہے وہ لائنائز کرتا ہے، اور اس طرح اتنے مزاحیہ انداز میں جو انڈین رائٹ ونگ ہے اس کے اوپر اس کی تنقید کو کاؤنٹر کرتا ہے، کہ وہ پاکستان کے اندر ہم آج بھی نہیں دیکھ سکتے، کہ دیکھتے کہیں پر بھی کسی بھی نان مسلم کے لیے اس طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی دیکھنے میں نہیں آتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر there is still hope، and پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ناظرین آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہوں گی، مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے تھے ون آن ون ود علی وارسی. ہمیں اجازت دیجیے. آداب.